الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیو بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کے پاس اتار دی گئی کتاب دلائل و حجت اور حکمت و خیر سے بھرپور. پھر کیا ہوا؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر اس کتاب کے وارث بنا دی. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کے وارث بنا دی اپنے بندوں میں سے برگزیدہ انسانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور یہی عمل دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو آپ کی امت کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ یہ کتاب ان کو وراثت میں، وراثت الہیہ، دینی وراثت، ایک ایسا میراث کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں ملا ہے برگزیدہ بندوں کو. اور وہ برگزیدہ بندے تین قسم کے ہو گئے. ایک طبقہ یہ تھا کہ فمنہم ظالم لنفسہ، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، قرآن کو قبول نہیں کیا، اس کے احکامات سے انحراف کیا، اس کو اپنی زندگی کا قائد و حاکم نہیں بنایا. ومنہم مقتصد، اور کچھ لوگ قرآن کے احکامات پر عمل کرنے پر مکتفی رہے، اکتفا کرنے والے رہے، انہیں قرآن کو قبول کیا اور اس پر عمل کرنے کی انہوں نے کوشش کی. تو کل تین ٹولے اس امت کے جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کا وارث بنا دیا. ان میں سے ایک ٹولہ نے تو اسے قبول نہیں کیا، ایک ٹولہ نے قبول کیا مگر اعلیٰ پیمانے پر نہیں، اپنی ذات تک، اپنی حد تک چلتے رہے قرآن پر. لیکن وہ منہم سابق بالخیرات، ایک طبقہ قرآن کے خیر کو لے کر ہر چیز میں آگے بڑھنے والے بنے، داعی بنے، محافظ بنے، اس دین کے سپاہی بنے، اور ہر خیر میں سابقون بالخیرات. خیر کا معنی اچھی چیز، اچھا عمل. تو ہر خیر میں یہ آگے بڑھنے والے بنے، دعوت پر، جہاد پر، اور تبلیغ و تلقین پر، تعلیم و تدریس پر، کتابت پر، خطابت پر، ہر چیز میں ان کا حصہ شامل ہو گیا. اور وہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا بإذن اللہ، اللہ کی مہربانی اور اجازت سے. ذالک هو الفضل الکبیر، سب سے بڑی مہربانی اللہ رب العزت کا جو بندے پر ہے وہ یہی ہے کہ اس کو اللہ رب العزت اپنی کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں، اور اس کی خیر پھیلانے کے لیے اللہ رب العزت اس کو میدان میں اتارتے ہیں اور اس کے ساتھی بن جاتے ہیں. اللہ رب العزت لڑاتے ہیں دشمن کے ساتھ اور فتح سے نوازتے ہیں، رستے پر چلاتے ہیں اور ہمت عطا فرماتے ہیں، آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، اور پھر جنت دے دیتے ہیں.
کرنے کا کام ہے آپ کا، بھلا آپ کا اسی میں ہے، دنیا میں اور آخرت میں ہے، لیکن اس کی قیمت اللہ سے وصول کرو۔ اتنی مہربانیاں ہیں، ذالک اس لیے اس کو فضل فرمایا۔ اللہ کی ایک سب سے بڑی مہربانی اور فضل یہی ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جنات عدن یدخلونها دائم تر و تازہ، آباد و شاداب جنتوں میں رہائش پذیر ہوں گے، اور ان جنتوں میں یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤ، قیمتی ترین جو زیورات ہوں گے، وہی زیورات کے کنگنوں سے انہیں پہنایا جائے گا، سونے سے، مروارے سے، انواع اقسام کی دیگر نفیس جو بھی قیمتی قسم کے وہ زیورات ہوں گے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی پہنایا جائے گا۔ آپ نے دیکھا دنیا میں بھی کافی لوگ زیورات پہنتے ہیں، سونے کی، چاندی کے، اور آج کل کے جو دیگر دھات یا پتھر پیدا ہوئے ہیں ان کی، اور ان کی اصلی جگہ تو آگے ہے، انہیں پہنایا جائے گا۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کے جو کپڑے پہنائے جائیں گے انہیں، اور جو کپڑے وہ پہنیں گے وہ اصلی ابریشم کے ہوں گے، ابریشم، جنتی ابریشم۔ لیکن یہ کون ہوں گے؟ ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب کے وارث بنے اور وراثت کا حق ادا کیا، اس کی حفاظت کی، اس کو حفاظت کی، ایک یادگار سمجھ کر، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس عطیہ ہے، نعمت ہے، ہم تو اس کے لیے جینا مرنا قبول کرتے ہیں خوشی کے ساتھ۔ یہی ہمارے قائد، یہی ہمارا رہبر، یہی ہمارے کڑا کرنے والے، پیچھے دھکیلنے والے، آگے بڑھانے والے، سب یہی اللہ کا کلام ہوگا۔ ان کے لیے جنات عدن، دائمی خوشحال اور آباد جنت، مقدر تیار آمادہ، صرف اس دنیا سے کوچ کرنے کی دیر ہے۔ اللہ رب العزت کو تعلیم سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔